سبب آب و ہوا کی خرابی ہے یا اعمال کی خرابی؟ دونوں ہی چیزیں کہہ سکتے ہیں۔ ایک ہے سبب قریب اور ایک ہے سبب بعید۔ سبب قریب تو یہ ہے کہ ماحول کی گندگی، آب و ہوا کی خرابی، جراثیم کا پھیلنا، یہ سبب قریب ہے۔ اور سبب بعید یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے فیصلہ ہونا، بندوں کے اعمال برے ہونا اور اس کی وجہ سے یہ فیصلہ ہونا۔ اور اگر ہم اس کو ایک مثال سے سمجھیں تو بہت آسانی سی چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو پھانسی ہوئی، اب دو لوگ بحث کر رہے ہیں۔ ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے کہ پھانسی اس لیے ہوئی کہ یہ ریشم کی رسی اس کے گلے میں ڈالی گئی اور پھر اس کے بعد اس کا تختہ کسی نے کھینچ لیا اور یہ چونکہ وزندار تھا یہ اس میں لٹک گیا اور اس کی وجہ سے پھانسی ہوئی۔ دوسرا بندہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، پھانسی کی اصل وجہ یہ نہیں ہے، پھانسی کی اصل وجہ ہے کہ اس نے ایک جرم کیا تھا، اس جرم کی وجہ سے عدالت نے اس کو سزا سنائی، اس لیے پھانسی ہوئی۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ اصل وجہ پھانسی کی رسی نہیں ہے، اصل وجہ پھانسی کی وہ جرم ہے جو اس نے کیا تھا اور عدالت نے، قاضی نے، جج نے اس کے خلاف فیصلہ سنا، اصل سبب وہ ہے، تو دنیا میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ بیوقوف ہے، کیونکہ حقیقت بھی ایسی ہے۔ ورنہ رسی تو پہلے سے بھی موجود تھی، تختہ تو پہلے سے بھی موجود تھا، یہ آدمی تو پہلے سے بھی موجود تھا، پھانسی کیوں نہیں لگ گئی؟ معلوم یہ ہوا کہ اصل وجہ اس کا وہ جرم ہے جس کی بنیاد پر قاضی نے یا جج نے اس کے خلاف فیصلہ سنایا، اور یہ رسی بھی سبب بنی لیکن یہ سبب قریب ہے۔ اسی طریقے سے دنیا میں جو طاعون ہو یا اسی طریقے سے کرونا ہو یا کوئی اور جو بیماریاں آتی ہیں، ان کا ایک سبب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آب و ہوا کی خرابی، جراثیم کا پھیلنا، برڈ فلو یا اس طرح بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اس کا اصلی سبب جس کو ہم سبب بعید کہہ سکتے ہیں وہ اللہ رب العزت کا حکم ہوتا ہے۔ اور اللہ نے کیوں یہ گویا وبا پھیلائی؟ اس لیے کہ بندوں نے نافرمانی کی۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے بہت سی جگہوں پر کہ اس جرم کی یہ سزا، اس جرم کی یہ سزا، اگر ظلم ہوگا تو مثال کے طور پر پانی نہیں برسے گا، زنا عام ہوگا تو یہ اس کے اثرات بیان کیے گئے ہیں۔ تو یہ جو کرونا وبا پھیلا ہے، یہ بلا شبہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ بندوں کی نافرمانی کی وجہ سے، اعمال کی خرابی کی وجہ سے، آپ اسے یوں کہہ سکتے ہیں کہ بندوں کے اعمال کی خرابی یا نافرمانی کی وجہ سے گویا اللہ رب العزت نے آب و ہوا کو خراب کر دیا، یا اللہ رب العزت نے ایسے جراثیم پیدا کر دیے، ورنہ پہلے آب و ہوا کیوں نہیں خراب ہوئی، پہلے وہ جراثیم کیوں نہیں پیدا ہوئے؟ تو خلاصہ یہ کہ اگر یہ کہا جائے کہ کرونا کا سبب انسان کی بدعملی ہے، لوگوں کی بدعملی ہے، تو اس میں کوئی یہ غلط بات نہیں ہے۔ زیادہ صحیح بات یہی، زیادہ صحیح کیا بلکہ حقیقت یہی ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ سبب قریب کے طور پر جو بظاہر نظر آتا ہے، جیسے پھانسی میں رسی نظر آتی ہے، جلاد نظر آتا ہے، حالانکہ حقیقت میں اس کا جرم ہوتا ہے، اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کرونا میں یہ ظاہری اعتبار سے آب و ہوا کی خرابی ہے یا کوئی فلو کا آ جانا ہے، لیکن حقیقت وہی ہے کہ انسان کی بدعملی کی وجہ سے، انسان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس فضا کو ایسا کر دیا یا ایسے جراثیم پیدا کر دیے جس کے ذریعے سے یہ وبا اور یہ بیماری پھیلی۔